السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کو رمضان المبارک کے کچھ مسائل بیان کرنے والا ہوں، ان مسائل کے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتی ہے۔ وہ کیا کیا مسائل ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ آئیے میں آج آپ حضرات کو ان مسائل سے واقف کراتا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلی چیز بتائیں کہ بھول کر کھا لینے سے اس سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا ہو، اگر کسی کو اپنا روزہ بالکل یاد نہ رہا ہے نا، بالکل یاد نہ رہا اور بے خیالی میں کھا لیا یا پی لیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی اور بعد میں یاد آ جائے تو روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ روزہ بدستور باقی رہے گا۔ اب بتائیں، بھول کر کھانے والوں کو روزہ یاد دلانا چاہیے یا نہیں؟ تو بتائیں کہ بھول کر کھانے پینے والا جوان ہے تو اس کو یاد دلانا ضروری ہے، اور اگر بوڑھا ہے تو یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ نظر کرنے سے، یعنی کسی عورت کے طرف، کسی لڑکی کے طرف، یا اس کا دماغ بیٹھ گیا کسی عورت کے طرف اور اس کے وجہ سے اس کا انزال ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو بتائے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ سرما لگانے سے اگرچہ پائے اس کا مزہ اپنے حلق کے اندر تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں خون نکلوانا، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں کہ روزے کی حالت میں خون نکلوانا روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اگر کسی ایسی کمزوری کا خطرہ ہے کہ روزے کی طاقت باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں مکروہ ہے۔ پھر بتائیں کہ روزے میں غیبت کرنا، روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد تو نہ ہوگا مگر وہ شخص گنہگار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص روزہ دار ہے اور اس نے افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی افطار کا ارادہ کر لیا مگر افطار نہیں کیا تو کیا صرف نیت کر لینے سے اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا؟ نیت کر لینے سے اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا۔ ہاں، اگر افطار کا پختہ ارادہ کر لیا تو روزہ تو نہ ٹوٹے گا، البتہ وہ گنہگار ہوگا، وہ شخص کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اب بتایا کہ حلق میں بلا اختیار مکھی چلے جانے سے بھی روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اور جو شخص جنوبی ہو خواہ بیوی سے صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے، اور وہ رمضان کا یا غیر رمضان کا روزہ رکھنا چاہے اور صبح صادق کے بعد غسل کر لے تو درست ہے، اس لیے کہ جنابت روزے کے منافی نہیں۔ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس حالت کے اندر پورے دن رہنا حرام ہے اور ناپاک رہ کر منحوسیت مول نہیں لینی چاہیے، ہے نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے جسم کے اوپر منحوسیت چھا جاتی ہے، اس لیے صبح صادق ہوتے ہی آپ غسل کر لیں۔ اگر بتائیں کسی نے اپنے ذکر میں پانی یا تیل یا دوا وغیرہ ڈال لی اور وہ مثانہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر مثانہ تک نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوا ڈالی جائے تو فوراً اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا، فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی نے نہر میں غوطہ لگا لیا اور اس کے کان میں پانی داخل ہو گیا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر باقاعدہ کان میں پانی داخل کیا تو ایک قول کے مطابق کیا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ پھر بتایا کہ کان کے میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نا، کان کھجلایا اس سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں قے کا حکم کیا ہے؟ الٹی کا کیا حکم ہے نا؟ تو بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خود بخود قے ہو جائے، چاہے تھوڑا ہو چاہے منہ بھر کے ہو، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے،
لیکن اگر جان بوجھ کر ہم نے انگلی ڈال کر وضو کے اندر غرارہ کر رہے ہیں اور جو ہے انگلی ڈال کر منہ صاف کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر جان بوجھ کر ہم کیے ہیں اور اگر قے ہو جائے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ جان کر کرنا، قصدن کرنا، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو یہ جو ہے چند منٹ کا ویڈیو ہے، آپ حضرات کو اگر اچھے لگے تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ آپ حضرات دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔